جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہیں بلال کو مارا جا رہا ہے، کہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور کہیں زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں. اتنی بڑی آزمائش. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب بھی آپ حق بات کہیں گے تو جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے دو طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کو سن کر ظاہر ان کو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. اور اتنی صحابہ پر تکلیفیں تھیں کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ میں چل کر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور بھی صحابہ تھے. شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ شریف میں آپ سائے میں سو رہے تھے اپنی چادر کو بچھا کر. فقلنا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا. ہم نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ظلم اتنے تھے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اور ہر طرف سے تنگیاں، سختیاں. تو ہم نے یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے کی، آپ اللہ سے مدد طلب کریں ہمارے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اصل میں آپ تک پہنچانا مقصود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا تکلیفیں دیکھی ہیں دین کی خاطر، آپ خود اندازہ کریں. یعنی جن کو دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان پر ہر قسم کی گھراؤ کیا جا رہا ہے، ہر قسم کی سختی کی جا رہی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم نے کیا سختیاں برداشت کی ہیں. قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل. اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے دین کی وجہ سے ان کو پکڑا جاتا، گھسیٹا جاتا. فیغفر له فی الارض. اور زمین کھودی جاتی. فیجعل فیہا. اور زمین کے اندر ان کو دھسا دیا جاتا، کھڑا کر دیا جاتا. ثم یؤتی بالمنشار. اور پھر آرے لائے جاتے. فیوضع علی راسی. اور وہ آرے ان کے سروں کے اوپر رکھے جاتے. فیجعل نصفین. اور آرے رکھ کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، چیر دیا جاتا ہے درمیان سے، اس دین کی خاطر، اللہ کا نام بلند کرنے کی خاطر، مسلمان ہونے کے جرم میں، مومن ہونے کے جرم میں گڑھے کھود کر آرا سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا. وَيَمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کچھ ایسے لوگ مومن اور مومنات لوہے کی سخت ترین کنگھیاں لائی جاتی اور ان کے بدنوں پر ان کو گھمایا جاتا، ان کے بدنوں پر، ان کے جسموں پر پھیرا جاتا، اور لوہے کی کنگھیوں کو مادون لحمہ وعظمہ، جس سے ان کے گوشت کٹ کٹ کر گرتے اور ہڈیاں تک گھس جاتی وہ کنگھیاں. ما یصدہ ذلک عن دینہ. لیکن اتنے بڑے جو ان کو آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، ان کو اس تکلیف میں بھی ما یصدہ ذلک عن دینہ، اپنے دین سے نہ روکا، اپنے دین سے نہ پھرا. یعنی تکلیفیں برداشت کی، شہادتیں برداشت کی، اتنے بڑے ظلم برداشت کیے، لیکن حق بات کہنے سے نہ وہ رکے ہیں، نہ وہ دبے ہیں، نہ وہ جھکے ہیں. انہوں نے اتنے بڑے ظلم برداشت کیے لیکن انہوں نے اپنے دین سے روگردانی نہیں کی. تو تم نے کون سے ظلم برداشت کی؟ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دین میں تکلیف پر صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس پر صبر کرنے پر اجر ہے. اور دوسرا یہ ہے کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کا جو صحابہ نے ذکر کیا، اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی، کیونکہ آزمائش تو ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں لیکن اس پر صبر کرنا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق بات کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، ہم کسی کے پابند نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں. تو جو بات اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائی اسی پر ایمان ہے، اسی پر ہمارا عمل ہے، وہی بات کرتے ہیں. تو اس پر تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ اکٹھے ہوں گے اور تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی اور تمہیں نکارا کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور حق بات کہتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ